الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے آخری آیت پڑھی تھی ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تو غیب جانتا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ علم رکھتا ہے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا۔ جو زمین و آسمان کی باتیں ساری جانتا ہو، اس کو ایک انسان کے اندر کی بات کا نہ پتہ ہونا کیسے ممکن ہے؟ وہ جب زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزیں اور آسمان کی بلندیوں پہ پڑی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، تمام غیب کی چیزیں جن کا تم احاطہ ہی نہیں کر سکتے، تو وہ تمہارے اندر چھپی ہوئی بات کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ نہ جانے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ تمہارے اندر جو ہے وہ کیا ہے، وہ سینوں میں چھپی تمام باتیں جانتا ہے۔ اب اسی سے جو ہے وہ آپ آگے بڑھیے۔ هو الذی، وہی وہ ذات ہے، جعلکم، بنایا جس نے تمہیں، وہی وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہیں خلائف۔ خلائف ہے خلیفہ کی جمع، خلیفہ، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو۔ اب اس لفظ پہ غور کیجئے، اس کے دو معنی ہیں، فی الارض، دو مفہوم ہیں اس کے۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمہیں اپنی بڑوں کا خلیفہ بنا دیا، کہ جو تمہارے بڑے تھے، تمہاری بڑی نسلیں تھیں، ان کی جگہ پہ تمہیں ان کا قائم مقام بنا دیا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے اپنا خلیفہ زمین میں بنایا۔ اب خلیفے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام، وہ جس اصل مالک نہیں ہوتا بلکہ اس کے پاس ایک چارج ہوتا ہے کسی کا، اس کے پاس ہوتا ہے کہ اس کی جگہ پہ قائم مقام جو ہے وہ مالک نہیں ہوتا بلکہ وہ ٹیمپریری اس کے پاس اس کا چارج ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے اس کو یوز کرنے کی۔ اگر کسی کا قائم مقام، کسی کا نائب، اب اس کو جو اتھارٹی دی گئی ہوئی ہے، اور ہمیشہ خلیفہ کے پاس جو ہے وہ عارضی اقتدار ہوتا ہے، کبھی پرماننٹ نہیں ہوتا جو نائب ہوتا ہے، تو اس نائب کے پاس جو اقتدار ہے، اگر وہ اس کو اس ڈائریکشن کی بجائے اپنی ڈائریکشن میں چلانا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے وہ اختیار چھین لیا جائے گا۔ تو اتنی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ اللہ نے ہمیں عارضی طور پہ اس دنیا میں اقتدار دیا ہے، اس اقتدار کو دے کے اللہ نے کہا کہ تم نے اس راہ پہ چلنا ہے، اس اپنی زندگی کو اس طرح چلانا ہے۔ اگر ہم اس طرح نہیں چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ وہ اختیار ہم سے چھینے گا اور کسی دوسرے کو دے دے گا۔ تو یہ ہے اس خلیفے کا نائب ہونے کا مطلب، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا، جس نے تمہیں نائب بنایا۔ اور پھر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہمیں ٹیمپریری طور پہ جو ہے وہ یہ سب کچھ، یہ عہدے، یہ منصب، یہ مال، یہ پیسہ، یہ سب کچھ عارضی دیا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کی دنیا کا شیکسپیئر کہتا ہے کہ دنیا ایک سٹیج ڈرامہ ہے۔ سٹیج کے پیچھے جو ان کا پروڈیوسر ہے، وہ پروڈیوسر جو ہے ان کو جس طرح کے کپڑے پہنا کے بیچتا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے، کسی کو فقیر بنا دیتا ہے، کسی کو وزیر بنا دیتا ہے، کسی کو کچھ بنا دیتا ہے۔ جیسے ہی پھر پردہ گرتا ہے وہ سارے اپنے اصل لباس میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں عارضی طور پہ اس دنیا میں کسی کو بادشاہت کا منصب دے دیا، کسی کو وزیر اعظم بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، اور یہ ٹیمپریری ہے۔ اور ہمیں بتایا گیا کہ تم میرے نائب ہو، اور نائب ہمیشہ اپنے مالک، اپنے آقا کی کہی ہوئی بات پہ عمل کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے آقا، اپنے مالک کی کہی ہوئی بات پہ عمل نہیں کرے گا، اس سے خلافت جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ تو کیا جو پہلے قومیں آئی تھیں، ان پہلے قوموں نے اللہ کے راہ سے ہٹے، ان سے خلافت چھین لی گئی؟ کیا تمہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے؟ کیا تم وہ ہسٹری نہیں پڑھتے؟ بارہا قرآن پاک میں کہا گیا، کل کہہ دیجئے سیرو فی الارض، پھرو ذرا زمین میں دائیں بائیں دیکھو کہ جو تم سے تگڑی طاقتیں تھیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں کچھ تھوڑے دن پہلے ہم نے پڑھا کہ جتنی طاقت تمہارے پاس تو 10% بھی طاقت نہیں ہے جتنی تم سے پہلوں کے پاس تھی۔ ان کے پاس جو اقتدار تھا، جو قوت تھی، وہ اس دنیا سے نہیں رہے، وہ چلے گئے۔ انہوں نے اللہ کی اس راہ کو کھوٹا کرنا چاہا، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو اپنے من کے مطابق چلانا چاہا، اپنے نفس کے پجاری بن گئے۔ ان کا رب میں نہیں رہا، ان کا رب ان کا نفس بن گیا۔ وہ شیطان کے پیچھے چلے، ہم نے ان کو اس خلافت سے ہٹا دیا۔ تو میرے لیے بڑا آسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ہٹاؤں اور دوسری لے آؤں۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین میں۔ فمن کفر، پس جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، فعلیہ
कुफ्रुहु, बस उसी के ऊपर उसका कुफर है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा वो। सारी दुनिया अल्लाह की इनकारी हो जाए, अल्लाह की मिल्क में कोई कमी नहीं आ सकती, अल्लाह की बादशाहत में कुछ घाटा नहीं पड़ सकता। जो कोई नुकसान करेगा वो अपना नुकसान करेगा, किसी के ऊपर उसका कुछ नहीं होगा। वहां पे जो है वो अपना अपना भार खुद उठाना है। फमन काफरा, बस जिसने कुफर किया, फअलैहि कुफ्रुहु, बस उसके ऊपर है उसका कुफर। वला यजीदुल काफिरीना, यजीदुन जायदुन से जिसका मन होता है बढ़ाना, और नहीं बढ़ाता काफरों को, कुफर उनका, कुफ्रुहुम, और ना काफरों को उनका कुफर बढ़ाता है। इंद रब्बिहिम, ये नहीं कि अल्लाह का इनकार होके अल्लाह के यहाँ उनकी कोई इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, उनकी कोई अहमियत बढ़ जाएगी, सिर्फ वो कुफर करके अल्लाह की नाराजगी में इजाफे का सबब बनाएंगे और कुछ नहीं होगा। वला यजीदुल काफिरीना कुफ्रुहुम इंद रब्बिहिम, और नहीं बढ़ाता काफरों को कुफर उनका उनके परवरदिगार के यहाँ, इल्ला मगर, मक्ता, मीम काफ ते, वक्त जिसको कहते हैं नाराजगी, नाखुशी, वो उनका कुफर, काफरों को उनका कुफर अल्लाह के यहाँ सिर्फ नाराजगी बढ़ाने का ही सबब बनता है और कुछ नहीं होता। वला यजीदुल काफिरीना, और ना जायद करता है, बढ़ाता है काफरों को, कुफ्रुहुम, कुफर उनका, इल्ला खसारा, मगर घाटा, वो नुकसान में ही बढ़ते चले जाते हैं। वो कुफर करके जो है वो कोई आसानियां, यहाँ पे तो हमें पता चलता है कि हमने रिश्ते लेके, हमने हराम खा के अपनी जिंदगियां कितनी लग्जरियस कर ली हैं। हम समझते हैं कि इससे पता नहीं जो है वो तार मीटर के ऊपर लगा के जो है वो हम 6 AC चला के सो जाएंगे। हम ये घाटे का सौदा कर रहे हैं। हम ये हराम की ठंडी हवा लेके हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? किस तरह हम अपनी औलादों को पाल रहे हैं इन हराम के पैसों से? और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, किसी सरकारी अफसर से पूछा जाए तो उससे हाँ जी क्या है जी, तनख्वाह तो 50,000 है लेकिन अल्लाह का फजल बहुत है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हम जो है वो किसको कह रहे हैं अल्लाह का फजल? वो जो रिश्वतें लेते हैं हम, जो हराम खाते हैं हम, उसको कह रहे हैं हम। तो ये मत समझें कि इससे जो है वो उनके लिए कोई इजाफा हो रहा है, ये उनके लिए नुकसान, उनके लिए जहन्नम करीब होती चली जा रही है। जो अल्लाह की राह खोटी करते हैं, जो अल्लाह के कहे हुए पर नहीं चलते, जो हलाल नहीं कमाते, कहा गया है कि जिस पेट में लुकमा जो है वो हराम का चला गया, उसकी तो इबादत ही कबूल नहीं है। एक शख्स आता है, उसके कपड़े गर्द-आलूद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कपड़े गर्द-आलूद हैं, बाल बिखरे हुए हैं, और वो या रब या रब या रब कहता है। कैसे उसकी दुआ कबूल होगी जबकि उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका पहनना हराम का? मुमकिन ही नहीं है। हम जो है वो हराम की कमाइयों से औलादें पाल के फिर उनसे वफा की तवक्को नहीं रख सकते, ये मुमकिन नहीं है। तो जो काफर जितना कुफर में बढ़ते चले जाते हैं, वो अपने लिए घाटे का सौदा कर रहे हैं। वो लम्हा ब लम्हा, इंच बाय इंच जहन्नम के करीब होते जा रहे हैं। वो इस तरह जो, क्योंकि अल्लाह तो पाक है, तो अल्लाह पाक चीजों को पसंद करता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पहला कलमा तैयब। तैयब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कभी हमने इसकी डेप्थ पे गए, गौर किया? वो पाक है, वो पाक पसंद करता है। वो हलाल है, वो हलाल पसंद करता है। और काफरों को उनका कुफर जो है वो सिर्फ घाटा ही बढ़ाता है और कुछ नहीं होता। लम्हा लम्हा उनके गुनाहों में इजाफा होता चला जा रहा है। जिस तरह अलीयीन है ना कि जन्नतियों के दर्जे हैं ऊपर, इसी तरह सिज्जीन भी है। सिज्जीन भी है कि जहन्नम के भी दर्जात हैं। तो लम्हा ब लम्हा हराम की तरफ चल के, अपने कुफर में करके जहन्नम में अपने दर्जात में इजाफा कर रहे हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कुल, कह दीजिए, अराई तुम, अलिफ जो है वो इस्तफहामिया के तौर पे इस्तेमाल हुआ। रा क्या होता है? मैना होता है देखना। तुम, क्या देखा तुमने? शुरकाकुम, शुरका शरीकों को, कुम अपने शरीकों को। यहां पे अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे शरीकों को, अल्लाह ने तो किसी को शरीक नहीं बनाया। ये अल्लाह ने कहा तुमने सो कॉल्ड बना रखे हैं, तुमने अपने मन घड़त बना रखे हैं, तो ये इसलिए शुरका कुम कहा गया है। कह दीजिए, पूछिए इनसे, क्या देखा तुमने अपने शरीकों को? अल्लज़ीना, वो जिनको, तदऊना, तुम पुकारते हो। दुआ लफ्ज होता है, हम अक्सर जो है वो इस्तेमाल करते हैं दुआ मांगना, पुकारना, तालामात मज़ारे वाउन जमा के लिए। क्या देखा तुमने अपने शरीकों को जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाह, सवाए अल्लाह के? क्या देखा उनको जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? अब असल बात आगे आ रही है। अरूनी, आरूनी, भला
کیا بلا دکھاؤ مجھے، راہ وہی نون جو ہے وہ کا استعمال ہوا، یہ میں متکلم کے لیے مفعول میں کے لیے استعمال ہوا ہے، ارونی بلا دکھاؤ مجھے، ماذا خلقوا من الارض، ماذا کیا، خلقوا تخلیق کیا انہوں نے، من الارض زمین میں، یہ ذرا دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا زمین میں پیدا کیا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ شریک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کوئی ایسی چیز کوئی تخلیق ہے ان کی؟ وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود اپنی بقا کے لیے مجبور ہیں، وہ محکوم ہیں، تو تم انہوں نے کوئی اور چیز پیدا کی ہے، کوئی چیز پیدا کی تو دکھاؤ۔ چلیں آج بیٹھ کے بات کر لیں اس کے اوپر کہ جی ہاں جی کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم مانتے ہو بتاؤ، انہوں نے، اللہ نے تو یہ زمین و آسمان پیدا کی، اللہ نے یہ کائنات پیدا کی، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ کوئی ایک چیز ہے تو سامنے لا کے رکھو۔ ام لہم، یا ان کے شریک، لہم لیے ان کے شرکن فی السماوات، یا آسمان کے بنانے میں کوئی ان کا حصہ ہے کوئی حصہ؟ زمین میں کوئی چیز تخلیق کی انہوں نے نہیں تخلیق کی، یا آسمان کے بنانے میں کوئی ان کا حصہ ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے بندہ لاجواب تو ہو گئے سارے، یا تیسری بات کہے گی ام یا آتیناہم، آتیناہم لفظ عطا نا متکلم ہم غائب کی ضمیر، یا دی ہم نے ان کو کتابن کوئی کتاب، فہم بس وہ علی بینات منہم اس کو روشن دیکھتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں۔ کوئی کتاب دکھا دو پھر جہاں پہ لکھا ہوا ہم نے کہ ہاں اچھا آج کے بعد اس علاقے کا مالک وہ ہے، بگڑی وہ بنا سکتا ہے، قسمتیں وہ سنوار سکتا ہے، یہ بارش کا ٹھیکہ میں نے فلاں بندے کو دے دیا ہے، یہ کھانے کا رزق کا ٹھیکہ میں نے فلاں کو دے دیا ہے، مجھے پکارنے کی بجائے اس کو جا کے پکارو۔ کوئی کتاب میں لکھا ہے کسی میں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یا تو یہ کہ کوئی دکھا دو زمین میں کوئی چیز انہوں نے تخلیق کی، نہیں تخلیق کی، لاجواب ہو گئے۔ آسمان کے بنانے میں کوئی حصہ ہے ان کا؟ نہیں ہے۔ اچھا کوئی کتاب دکھا دو جہاں پہ لکھا ہوا کہ ہاں وہ بگڑی کو بنانے والے ہیں، یا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ روز محشر تمہاری سفارش کر کے تمہیں چھڑوا دیں گے اللہ سے، یا کہیں لکھا ہے کہ وہ اللہ کے جو ہے وہ بہت پیارے ہیں اور اس دن جو ہے وہ اللہ ان کی بات ٹالے گا نہیں۔ دیکھیں بات تو اس سے کی جاتی ہے، سفارش تو اس سے کی جاتی ہے جس کا کوئی تمہارے اوپر کوئی کام رکا ہوا ہو، کہ آج تم اس کا کام کرو گے کل وہ تمہارا کام کر دے گا۔ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ ہے؟ نہیں ہے ایسا سلسلہ۔ یا سفارش کی جاتی ہے اپنے سے کسی چھوٹے کو کہ ہاں اچھا میں اس کو کہہ دوں گا، کہاں پہ اللہ سے جو ہے وہ کون جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ کیا کوئی کتاب ہے جس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ حق دے دیا گیا ہے کہ تم بھی جو ہے وہ اس کی سفارش کر سکتے ہو، یا تم اس کی بگڑ بنا سکتے ہو، یا اولاد کا لڑکے دینے کا ٹھیکہ جو ہے فلاں شخص کو دے دیا کہ ان سے بات کر لو جا کے، وہ میری جگہ پہ تمہیں جو ہے وہ دے دے گا؟ کوئی کتاب ہے، کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ بلکہ ان کے بعد اگر اللہ آ جائے تو ان ہمیشہ نافیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بلکہ نہیں، یا ادو این دال اس کا ادو نہیں، وہ وعدہ کرتے، ظالمون ظالم، بعضهم بعضا ایک دوسرے کے ساتھ، الا غرورا مگر جھوٹا۔ یہ جتنی تسلیاں دیتے ہیں، جتنی باتیں کرتے ہیں، جتنی ایک دوسرے کے ڈھکوسلے انہوں نے پھیلا رکھے ہوئے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا تمہارے لیے جو ہے وہ، یہ سب اس پاپی پیٹ کی خاطر انہوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ کے وعدے کرتے ہیں۔ ان کے پاس یہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں۔ کیا زمین میں کچھ بنایا انہوں نے؟ اگر کوئی بنایا ہے تو اسے بتائیں۔ وہ خود اپنے جسم کے اوپر قادر نہیں ہے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اگر وہ اپنے جسم کے اوپر قادر ہوتے تو پھر ان کو نہ تو اتنی بیماریاں چمٹی ہوئی ہوتی، نہ کبھی وہ بائی پاس کروانے کے لیے لندن بیٹھے ہوتے، نہ کبھی آنکھ کے آپریشن کے لیے یا امریکہ میں رجوع کریں۔ ان کو تو اپنے جسم پہ اختیار نہیں ہے، اور بل لگے ہیں وہ تمہاری قسمتیں بنانے بگاڑنے کے لیے۔ انہوں نے کچھ چیز بنائی ہے تو دکھا دیں ہمیں۔ یہ جن نعمتوں سے تم فیض یاب ہو رہے ہو، ان نعمتوں کو بنانے میں تمہارا کیا حصہ ہے؟ یہ نعمتیں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں تمہارے پاس۔ جب تم ان نعمتوں کے اوپر قادر نہیں ہو، اپنے سانس لینے پہ قادر نہیں ہو، ایک لقمہ حلق سے اتارنے کے جو ہے وہ تم قابل نہیں ہو، آج تمہاری اگر جو ہے وہ بولو بازار جو ہے وہ تمہارا جب رک جائے، کیا کر سکتے ہو تم؟ کتنی تک جب اس پہ نہیں ہے کوئی چیز بنائی، نہیں بنائی، زمینوں میں کچھ حصہ ہے نہیں ہے، آسمانوں میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ چلو ایک بات اور چھوڑو، اگلی آیت کریمہ میں آئے گا، ایک آسمان کو کس نے تھام رکھا ہے؟ اللہ نے۔ اگر اللہ تھوڑا سا ہاتھ ہٹا لے تم روک سکتے ہو اس کو؟
किस बल बोते पे अल्लाह का साथ, अल्लाह का साजी होने का दावा करते हो? ये सब झूठे वादे हैं, ये सब लोगों की अपनी चमकाई हुई दुकानें हैं। जब तक हम अपनी हक दिल की आंख से ये कुरान नहीं पढ़ेंगे, हमें ये रियलिटीज पता नहीं चलेंगी। जब तक हमने ये जो शरीक अल्लाह के बना रखे हैं, जब तक कुरान आया किस लिए है? कुरान हमें यही बताने के लिए आया कि अल्लाह एक है। अल्लाह का पैगाम लेके आया वो रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम पैदा किए गए हो एक खास मकसद के लिए, और उस मकसद के बाद तुम्हें एक मोहलत दी गई है। इस मोहलत के पूरे होने के बाद मैं तुमसे हिसाब लूंगा, और वो रोज़े महशर। ये कुरान 3 चीज़ों के ऊपर है। आप तौहीद देख लीजिए, आप रिसालत देख लीजिए, और आखिरत देख लीजिए, चौथी कोई चीज़ नहीं है कुरान में। हम अपनी जिंदगियों के हालात कुरान से जो है पकड़ सकते हैं। कुरान मेरे बारे में बात करता है, कुरान आपके बारे में बात करता है, हमारे हल मसले का हल कुरान में है। अब इन 3 बातों के बाद कोई दलील किसी के पास रह जाती है, कुछ बनाया है आसमानों में तो दिखा दो जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, जमीन में कुछ हिस्सा है उनका, या उनके पास कोई लिखी हुई चीज है, किसी जगह लिखा हुआ है। अल्लाह तो हर चीज जो है वो लिख के बता रहा है कि ये आज सूरज इधर से निकलता है, एक दिन आएगा सूरज इधर से निकलेगा। किसने इसको बांध रखा है? अगर हम सूरज की डायरेक्शन पे भी गौर करें तो सूरज एक जगह पे नहीं निकलता, वो रोज उसका एंगल जो है वो चेंज हो रहा होता है। आप देखते हैं गर्मियों में यहां पे जो है वो गुरूब हो रहा होता है, सर्दियों में यहां पे गुरूब हो रहा होता है। गर्मियों में यहां से निकल रहा होता है, सर्दियों में यहां से निकल रहा होता है। किसने इसकी डायरेक्शन जो है वो डिटरमिन की है? क्यों ये एक लम्हे के लिए भी अपनी, आप 1000 साल बाद की भी आज की जो है वो निकाल के बता सकते हैं कि 1000 साल बाद 2123 में या 3122 में किस वक्त सूरज निकलेगा? किसने बता इसकी जो है वो महवज? कोई तो ताकत है इसके पीछे, वही ताकत अल्लाह है। उस अल्लाह को छोड़ के किसी और को जो तुम पुकारते हो, तो ये बताओ कहां लिखा हुआ है? या तो कोई दलील दे दो। कोई दलील नहीं है, सब कुछ जो मन घड़त है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे के साथ झूठे वादे करते हैं कि मैं तुझे औलाद दिलवा दूंगा, मैं तुझे रिज़्क दे दूंगा, मैं तुझे रोजे महशर में अल्लाह से जो है वो सिफारशी बन के जहन्नम से नजात देना, तू मेरा गला भर जा, मेरे जो है वो इसमें आगे पैसे डाल जा। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला तुझे देता है, लेता नहीं है। बाकी जिन जिन को तुम पुकारते हो तुमसे लेते हैं। उन्होंने किसी ना किसी शक्ल में जो है वो अपने आपके सामने हाथ जरूर फैलाया होता है, चाहे गला रख के फैलाया हो, चाहे सलाना के तौर पे मंगाया, कोई चंदा रख के मंगाया, लेते जरूर हैं। तो जो खुद लेता है तुमसे, वो तुम्हें क्या दे सकता है? कोई बेलौस दिखा दे जो ये सारे काम करता हो। उन्होंने तो हाथ, जब उनका हाथ तुम्हारे सामने फैला हुआ है, वो तुम्हें कैसे दे सकते हैं? कैसे बिगड़ी संवार सकते हैं? ऐसे ऐसे नमूने हमें जो है वो मिलते हैं यहाँ पे, ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी हुई मिलती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ये सारे, बल इन यद्दुज़्ज़ालिमूना बाज़ुहुम बाज़ा इल्ला गरूरा, बल्कि ये सारे के सारे जालिम एक दूसरे के साथ नहीं वादे करते मगर झूठ के, फरेब के वादे हैं इनके। इस फरेब के अलावा और कुछ नहीं है इसमें। रियलिटी क्या है? रियलिटी सिर्फ कुरान है और सीरत तय्यबा है, बस। इसके अलावा जिसकी भी बात मानोगे वो तागूत है, वो शैतान है। जिस भी राह पे चलोगे वो कुफर की राह है और कुछ नहीं। सिर्फ हकीकत कुरान है। ये वो नूर है जो हमें अंधेरों से बचाने के लिए आया हुआ है। ये वो रोशन चराग है जो हमें जो है वो दुनिया के अंधेरों में से, इस दुनिया की रंगीनियों में से रोकने के लिए आया है। अगर हमने इस नूर को, इस चराग को ना पकड़ा, हम अंधेरों में गुम हो जाएंगे जैसे कि पहले उम्मतें हुई। फैसला हमारे हाथ में है। शऊर हमें अल्लाह ने दे दिया है, चराग हमें जला के पकड़ा दिया है, वो लाइट हमारे हाथ में है। हम अगर उसको नहीं लेके चलेंगे तो फिर गुमराही हमारा मुकद्दर होगी। हमारा मानना अल्लाह की मिल्क में इजाफा नहीं कर सकता, हमारा इनकार करना अल्लाह की मिल्क में घाटा नहीं कर सकता। जो कुछ हम करेंगे वो हम अपने लिए करेंगे। अल्लाह हमें हमसे ज्यादा जानता है। अल्लाह हमसे ज्यादा हम पे ज्यादा रहम करता है एज कंपेयर टू कि हम अपने ऊपर रहम करें। उसने एहसान किया मुसलमानों के घर में पैदा करके, उम्मत मुहम्मदिया के लिए कुरान पढ़ा दिया, दिखा दिया, नबी से रोशनास करा दिया,
سب کچھ کر دیا، اب تمہارا کام ہے کہ تم اس راہ پہ چل پڑو، بس نہیں چلو گے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو۔ ہم جیسے، ہمارے جیسے کئی آئے، ہم سے کتنے طاقتور اور چلے گئے، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، نام و نشان ہمارا بھی نہیں رہے گا۔ لیکن زاد راہ ضرور اکٹھا کرنا ہے، جس راہ پہ ہم نے چلنا ہے، جس منزل پہ پہنچنا ہے ہم نے، اس کا زاد راہ ہمیں اکٹھا کرنا ہے، اور زاد راہ قرآن اور سنت ہے، پکڑ لیں گے تو وہاں کامیاب ہو جائیں گے، نہیں تو پھر ناکامیاں سامنے کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہیں زمین میں خلیفہ۔ پھر میں ایک دفعہ دہرا دوں، خلیفہ ذہن میں بٹھا لیجئے نائب ہوتا ہے۔ نائب کبھی اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا، اس نے جس کا نائب ہے اس کے کہے ہوئے پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اب خود اپنی اس کو کہا جائے کہ یہ ڈائریکشن ہے، اس ڈائریکشن کو چھوڑ کے اپنے تئیں کچھ فیصلے کرنے شروع کر دے، اس سے خلافت چھین لی جاتی ہے، کیونکہ وہ باغی ہوتا ہے۔ جب وہ باغی بن جاتا ہے، مجرم بن جاتا ہے، تو پھر اس سے اس کا حق اس سے جو ہے وہ خلافت چھین لی جاتی ہے۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین میں، بس جو کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی کے اوپر ہے، اور کافروں کا کفر اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں بڑھاتا سوائے اس کی ناراضگی، اس کی ناخوشی کے، اور نہ کافروں کا کفر جو ہے وہ ان کے لیے کوئی گھاٹے سے زیادہ کوئی اور چیز بڑھاتا ہے، وہ گھاٹا ہی، ان کا نقصان ہی جو ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ کہہ دیجئے، پوچھئے ان سے کہ بلا دکھاؤ ان شریکوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا، دکھاؤ ذرا انہوں نے کیا پیدا کیا زمین میں، یا آسمان کے بنانے میں وہ شریک ہیں، یا ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب دی ہے جس میں وہ پاتے ہیں کہ ہاں اچھا یہ سب کچھ اللہ نے جو ہے وہ دے رکھا ہے، جو تم کہتے ہو اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں، مگر یہ ظالم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ کے وعدے کرتے ہیں، دھوکے کے وعدے کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الحمد لله رب العالمين، آمين یا رب۔